سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حالات کی موزونیت اور راحت و مسرت کی دوپہر پر تکبر نہ کیا کرے، کہیں وہ خوشیاں لے کر غموں کی رات مسلط نہ کر دے۔ کوئی اپنی جوانی اور شباب پر متکبر نہ ہوا کرے کہ کہیں وہ بیمار بنا کر زندگی بھر کے لیے بستر علالت کے سپرد نہ کر دے۔ کوئی اپنی تونگری اور دولت پہ تکبر نہ کیا کرے کہ کہیں وہ تونگر سے در در کا گدا گر نہ بنا دے۔ قرآن کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وہی ہے مختار کل، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیوند زمین کرتا ہے۔ اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مستی میں یہ سلوگن بلند کیا یوم یوم الملحمہ، ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ، آج ستائے جاؤ گے۔ کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، ہماری گردنیں ہوا کرتی تھیں، آج محمد کے رضاکار آ گئے ہیں 10,000۔ آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ ہوا کی لہروں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذباتی ماٹو بارگاہ رحمت تک پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اپنے پاس بلایا، فرمایا سعد تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موتی تیر آئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، تمہیں یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے تعذیباً وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں تو ان سنگ دلوں کا وہ ماضی یاد ہے کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا، جب ان آدم خوروں نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ 2 لخت کر دیا، ہمیں تو ان آدم خوروں کی وہ زیادتیاں یاد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یاد ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ شہر مجھے جانتا ہے، میں اس کے در و دیوار سے مانوس ہوں، یہ وہی گلیاں ہیں جن میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے، یہ وہی باشندے ہیں جو میں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لہولہان کر دیا کرتے تھے، یہ وہی مکان ہے جن کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھی۔ لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا ظرف عفو درگزر سے معمور۔ شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوٹیں سہ کر میں بیت اللہ میں پہنچتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، جبکہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوتے، جبکہ میرے جذبات ان کے
سنگین ناروں سے زخمی ہوتے، میں بیت اللہ میں جا کے کیا کہا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یتیم اللہ کے حضور عرض کرتا، میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے۔ تو نے دیکھا کہ ستایا گیا ہوں، تو نے دیکھا کہ سنگ باری کی گئی ہے مجھ پر، تو نے دیکھا کہ میرے جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، تو نے دیکھا کہ مجھ پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تو نے دیکھا کہ میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے معبود، میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کروں، میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خدا بندہ انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا، اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ کوہاٹ کے دوستوں، عزیز نوجوانوں، جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا اشتعال قابو میں نہیں آتا، بڑے بڑے لوگ اپنی عظمت فراموش کر بیٹھتے ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال و توازن کا اندازہ کیجیے کہ میدان جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور پہ اٹھی، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا، اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی، وہ کافر شمشیر رسالت کی زد میں تھا، اگلے لمحے وہ تلوار کافر کا سر قلم کر سکتی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا، اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اپنی مراد و مدعا فاروق اعظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا، عمر تم اس سے نمٹو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب، میں تو اس سے نمٹ لوں گا، لیکن آج میں چاہتا تھا کہ میں نبی کی تلوار کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں، آج میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کے گرے تڑپے اور اس کی طرف دیکھ کر میں اپنے جذبہ حریت کو جلا بخشوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، فرمایا، عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب ہوتا ہے، جو کسی نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی، جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ تو میرے عمر، میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ اس کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں، نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے۔ ارباب علم و دانش، حد نہیں ہو گئی، حد نہیں ہو گئی شفقت و رحمت کی کہ پوری 23 سالہ عسکری زندگی میں کوئی ایک انسان بھی براہ راست رسول اللہ کی تلوار سے نہیں مارا گیا، کوئی ایک بھی انسان۔ میرے آقا نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا، یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ آج میں ان کے لیے وہی جذبات لایا ہوں جو میرے بھائی کے حضرت یوسف کے جذبات تھے کنویں میں ڈالنے والے مہربانوں کے لیے۔ آج میں بھی ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو تم بھی جاؤ مکہ کی گلیوں میں جا کے، مکہ کے ہر دروازے پہ جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج عبداللہ کا یتیم تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے، آج آمنہ کا لال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہو، تمہارے جسم پر لرزہ طاری ہے، ذرا باہر آ کے دیکھو، آج مکے میں فاتح بن کے آنے والا کوئی مادہ پرست شہنشاہ نہیں، آج فاتح بن کے آنے والا محبوب کبریا ہے۔
وہ انتقام کے جذبات نہیں لایا، وہ درگزر کے جذبات لایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا جا کے بچوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں، محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا۔ جا کے بیٹیوں سے کہہ دو میری بیٹیوں ڈرو نہیں، تمہاری آبرو پہ کوئی شبخون نہیں مارے گا۔ جا کے ماؤں سے کہہ دو تمہاری مانتا نہیں لوٹی جائے گی۔ جا کے بہنوں سے کہہ دو تمہارے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر انسانیت کے سر سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ کیوں کوہاٹ کے روشن ضمیروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے دختر انسانی کے سر سے دوپٹے اتارے ہیں کہ اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالا ہے؟ اور دور حاضر کا مستشرق جدید مفکر، اے کاش کہ اسے اتنا پانی ملتا کہ وہ ڈوب کے مر جاتا۔ جب وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اسلام نے تو میدان جہاد میں، میدان جنگ میں انسانوں کا خون بہایا، عورتوں کی بے حرمتی کی، لیکن وہ خود دیکھے کہ انہوں نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ مغربی سوسائٹی کی عورت کھلونا بن کے رہ گئی ہے، اس کو عورت کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے اور ماں ہوتی ہے، ڈانسر نہیں ہوتی۔ اور جب ڈانسر بن جاتی ہے تو وہ عورت نہیں رہتی، پھر غلاظت کا مجسمہ ہو جاتی ہے، پھر وہ بدبو کا ٹینک ہوتی ہے، دنیا کی بدترین شے بن جاتی ہے۔ یہ چار مقدس رشتے ہیں عورت کی فطرت میں، بیٹی، بہن، بیوی اور ماں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے، جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ملتی ہے۔ مشرق و مغرب کے مفکرین کی تعلیمات میں آپ کو اس مظلوم جنس کے لیے یہ احسان کہیں نہیں ملے گا، یہ معیار کہیں نہیں ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں، انقلاب رحمت، رسول اللہ کے انقلاب رحمت نے دوپٹے سنبھالے ہیں۔ ایک مشرق کی بیٹی، خود بھی مشرقہ بنت مشرق، بارگاہ رسالت میں جنگی قیدی بن کے آتی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی تھی، اپنے دور کا بہت بڑا سخی گزرا ہے حاتم طائی۔ ایک مرتبہ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرزند حاتم سے کہا جب وہ مسلمان ہو چکا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت سخی تھا۔ حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین واقعی سخی تھا، میرا احترام کر، میں بڑے سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت حسین مسکرائے اور فرمانے لگے میرا بھی احترام کر، میں بڑے سخی نانے کا نواسا ہوں۔ حاتم کا بیٹا کہنے لگا حسین میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کے گھر کے 10 دروازے تھے اور مانگنے والے کو ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور فرمانے لگے تیرے باپ کے گھر میں دروازے تو 10 تھے، لیکن تھے اتنے کمزور کہ سوالی کو ایک دروازے کے بعد دوسرے دروازے کی ضرورت پڑتی تھی، پھر تیسرے پہ جانا پڑتا تھا، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں دروازے کی ضرورت پڑتی تھی۔
میرے نانے کے در پہ جو سوالی جاتا میرے نانا تو اس کو ایک در پہ پہنچا دیتے، اور وہ دروازہ اتنا مکمل بھرپور تھا کہ جس سوالی کو وہ در مل جاتا تھا پھر زندگی بھر کے لیے کسی دوسرے دروازے کی حاجت ہی نہیں رہا کرتی۔ وہ در بڑا مکمل ہے اور وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے وہ در میسر آ جائے۔ اقبال اسی لیے کہتا ہے کہ وہی سجدہ ہے لا کے اہتمام کہ ہے جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بنت حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ چادر ڈال دو۔ رضاکاروں نے عرض کی اللہ کے رسول مشرکہ ہے، اس کا باپ سخی تو تھا لیکن مشرک تھا، دشمن کی بیٹی ہے، تو ہم آپ کی مقدس چادر ایک کافرہ عورت اور دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈالیں؟ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی۔ میرے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ دشمن کی بیٹی ہو تو اس کی رسوائی برداشت کی جائے، اپنے کی بیٹی ہو تو اس کی عزت افزائی کی جائے۔ میرے ہاں معیار یہ ہے کہ جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ اس کا سر کبھی برہنہ نہ ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے دشمن کی بیٹی کا سر بھی کبھی برہنہ نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس بچی کے سر تک پہنچی، رضاکاران مصطفیٰ نے وہ چادر جا کے اس کے سر پہ ڈالی ہے تو روتی ہوئی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بڑا سخی تھا، تو آج میں تیرے باپ کی نیک نامی کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد۔ وہ بیٹی کہتی ہے اللہ کے رسول دریائے رحمت جوش میں ہے تو میں اکیلے آزادی کیوں قبول کروں؟ یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں، پہلے انہیں آزاد کیجئے پھر میں آزادی قبول کروں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ صحیح نسل ہو اپنے باپ کی، جاؤ تمہیں تیرے باپ کی وجہ سے اور ان کو تیری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، تم سب آزاد۔ قبیلہ طے کی عورتیں جب آزادی کا اعلان سنتی ہیں اور اگلے لمحے وہ ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے حلقے میں تھیں، ان کی زبان پہ کلمہ اسلام مچل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضور کی ولادت، اس پر آپ کی اظہار مسرت کا صحیح طریقہ یہ ہے کوہاٹ کے دوستوں کہ اپنے اندر کردار کی وہ بلندیاں پیدا کیجئے کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تیاری کیجئے۔ حکم ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، اتنی تیاری کیجئے کہ آپ کے دشمن کے حوصلے پست ہو جائیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ کردار پہ دیجئے۔ آپ نے اگر اپنے اندر وہ کردار پیدا کر لیا تو انشاءاللہ اسلحہ وہ کام نہیں کرے گا جو آپ کا کردار کام کرے گا۔ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں دوستوں کی خدمت میں۔ بہت سے دوست آج اس اجتماع میں نئے ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ زندگی کا ایک طویل حصہ اس انتظار میں مدینہ میں آئے، اکثر دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس درویش کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، باب جبریل سے جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں ٹھکانہ مل گئے۔ ان کے والد گرامی سے حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانہ میں ایک ہندو مسلم فساد ہوا، سوچ کر میں نے تجھے تیرا پرس واپس کر دیا، جاؤ اپنا کام کرو۔
نسبت بڑی بات ہوتی ہے عزیز دوستو. 18 ہندو مولانا سے عرض کرتے ہیں ہم نے سوچا جب غلام اتنا سچا ہے اس کا آقا کتنا سچا ہوگا. ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ ہمیں بھی اسی کا غلام بنا دیجئے جس کی غلامی نے آپ کو حق و صداقت کی یہ بلندیاں عطا کی. مولانا کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کیا. کہنے لگے مولانا عدالت کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا, چلیے ذرا. اب کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, فرض ملکیت ہمارے پاس ہے, مثل عدالت میں موجود ہے, ہم بیان دیتے ہیں کہ زمین مسجد کو ملنی چاہیے. عدالت میں آ کے انہوں نے بیان دیا کہ اب چونکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں, اس زمین کے اصل مالک ہم ہیں, تو آپ یہ زمین مسجد کے نام الاٹ کر دیجیے. اس نے مصر کو معائنہ کیا تو دیکھا کہ واقعی یہی لوگ اصل مالک تھے زمین کے. زمین مسجد کے نام الاٹ ہو گئی. مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سنجیدگی کے ساتھ باہر آئے اور اپنے جذباتی سر پھرے دوستوں سے فرمانے لگے یحییٰ نے جھوٹ نہیں بولا تو یحییٰ کے خدا نے یحییٰ کا دین بھی بچا لیا, زمین بھی عطا کر دی. میرا پیغام آپ کے لیے آج یہی ہے کہ آپ حضور اکرم کی ولادت کا جشن یا خوشی اس طرح منائیے کہ رسول اللہ کے زیادہ حیات کو اپنا کر رحمت عالم کا کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے, پھر دیکھیے اثرات کیا ہوتے. آج اسرائیل کا یہودی, روس کا دہریہ, مغرب کا آدم خور, گوری چمڑی والا سیاہ دل بھیڑیا یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان فقط نام کے رہ گئے ہیں. اب ان کو مٹانا کوئی بڑی بات نہیں. یہ نعرے تو خوب لگاتے ہیں, جھنڈیاں بھی خوب لہراتے ہیں, چراغاں بھی خوب کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی کے کسی گوشے پر رسول اللہ کی اطاعت اور غلامی کی جھلک نظر نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول آپ کے لیے یہی پیغام لاتا ہے کہ آپ اس صبح بہاراں کی یاد منائیں اور عزم کریں کہ ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت طیبہ کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں. اور آپ یقین کر لیجئے ایک بھی جھنڈی نہ لگائیے, ایک بھی چراغ نہ جلائیے, ایک بھی نعرہ نہ لگائیے. خاموشی کے ساتھ اگر رسول اللہ کی غلامی اپنا لیجئے تو دنیا بھی سمر جائے گی, عقبہ بھی سمر جائے گی. ارباب علم دانش بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صدیق اکبر نے, فاروق اعظم نے جو کچھ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. انہوں نے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے حضور کی ولادت کی خوشی اس طرح منائی کہ اپنی زندگیاں پیغمبر کے حوالے کر, اور جب انہوں نے اپنی زندگیاں حوالہ کر دی تو خداوند عالم نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ عرش بری پہ ان کے تذکرے ہوئے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 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 محم